انہیلر کا استعمال کرنا، جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے. انہیلر میں ظاہر دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے. اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس ٹوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں. کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً، ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں، ترمذی میں روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا، تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں، خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص. آٹومیٹکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹکلی اندر چلا جاتا ہے، لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا. اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں نبی الاسلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کلی بھی کر سکتے ہیں. کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں، دیٹس آل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ غلو ہے دین کے اندر. امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے. مراد یہ کہ کلی کی، اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا، ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں. یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہوئی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں. جیسے منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے. وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل. باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے
تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے. اس سے ایک چیز تو پتہ چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے, یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا, وہ روزہ نہیں توڑے گا. دوسرا, اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے, کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا. ناک کا آپ نے فرما دیا, اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں, جو سنت طریقہ ہے. اس حدیث میں یہ امپلائیڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں, وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کریٹیکل سمجھتا ہوں, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد, اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا, اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے کلی کریں, تھوک پھینک دیں, 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے. اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے, یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا. یہ کریٹیکل مسئلہ تھا, اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے. کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ. اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے, وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے, اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں پانی ڈال سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے, حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں. لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے, 1-2 بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. ناک میں پانی ڈالنا, وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے. ڈال تو سکتا ہے, زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے, تو وہ احتیاط ہے. ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا, نمک مرچ وغیرہ چکھنا. بعض اوقات جلات قسم کے خامند ہوتے ہیں, وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں, نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں, کم کا تو علاج ہے, زیادہ کا نہیں ہوتا. تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے. چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا, اندر نہیں نکلے گا, زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے. اگر خود بخود مکھی چلی جائے, حلق سے نیچے اتر گئی, تو یہ بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ خود بخود اگر مکھی کسی کے گلے سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. اسی میں امپلائیڈ ہے کوئی شخص سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا اور اچانک اسے غوطہ آ گیا اور پانی اندر چلا گیا, اب وہ بیچارہ وام میں پڑ گیا کہ کیا بنا, وہ بس اسی حکم میں داخل ہوگا, وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا, اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. کلی کرنے کے بعد جو تھوک منہ میں رہ جاتا ہے وہ میں نے آلریڈی اس میں بیان کر دیا, اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام نے ناک میں پانی زیادہ اوپر کھینچنے سے تو منع کیا ہے, لیکن کلی سے منع نہیں کیا. اور روزے میں آپ وضو بھی کرتے ہیں, لہٰذا کلی والا جو مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے اور منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گی, اور بار بار وام کرنے کی ضرورت نہیں, ایک بار تھوک لیا کافی ہے. اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری کتابی کا قول لے کر آئے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے جو وائڈ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں پانی ڈالنا, تو کان میں تو آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل کرتے ہوئے کان کا جو ظاہر والا حصہ ہی تو آپ نے دھونا ہوتا ہے, اور وہ جو کان میں پانی جاتا ہے وہ آپ تھوڑی دیر میں یوں کریں یہاں سے باہر نکل جاتا ہے, وہ جسم کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہوتا, لہٰذا اس میں کوئی روزہ ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہوگا. کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے. وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فحش کام تو ہے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے, تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے, تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن
اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا.